جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی کے 70 سال مکمل ہوئے۔ آج اس موقع پر یادگاری سکہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ کل ہم نے پروگرام میں ذکر کیا کہ اس علاقے کی سیاست تیزی سے بدل رہی ہے اور امریکہ کے حوالے سے جو سوالات میں اٹھ رہے ہیں کہ امریکہ کا اس علاقے سے رول کس طریقے سے ختم ہو رہا ہے اور چین ایک بڑی قوت بن کر ابھر رہا ہے، اور یہ سب اس موقع کے اوپر جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں ان کی دوستی کی ہم مثالیں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری، اور یہ جو نیا جو سنیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے اس میں ایک تو ہمارے ایشوز کشمیر کو ہم لے لیں، کشمیر کے حوالے سے کیا پیش رفت ممکن ہے اس نئے اتحاد کے اندر آنے کے بعد سے، کہ جو ہمارے ایشوز ہیں ان کے حل کے لیے یہ جو نئی صف بندی ہے کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں تو پہلے دن سے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں میں لکھتا چلا آ رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم نے 1948 میں ایک بہت بڑا بلنڈر کیا تھا، اور وہ بلنڈر عالمی حالات کے حساب سے بھی غلط تھا، اور وہ بلنڈر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حساب سے بھی غلط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے بار بار اپنے پروگرام میں سنائی ہے کہ جب اس دنیا میں بہت زیادہ آپس میں تباہی آئے گی اور دنیا میں لڑائی اور جنگیں شروع ہوں گی، جب بیضاء الخراب آپ نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا تھا خراب السند من الہند و خراب الہند من الصین، کہ سندھ کی خرابی جہاں ہم رہتے ہیں وہ ہند سے ہوگی اور ہند کی خرابی چین سے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارن پالیسی گائیڈ لائن دی تھی کہ تمہارا دشمن انڈیا ہوگا، ہند کا علاقہ ہوگا، اور ہند کا دشمن چین ہوگا، تو دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے دشمن کے دشمن کو دوست نہیں بنایا، ہم نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں میل دور جا کے ہم نے امریکہ کو اپنا دوستی اور چولی میں ڈال لی۔ اگرچہ کہ چین جو تھا، جس وقت ہم نے فیصلہ کیا، چین دنیا کے نقشے پر ابھی چین نہیں تھا، ابھی وہاں پر چیانگ کائی شیک کی حکومت تھی، موزے تنگ لانگ مارچ کر رہا تھا۔ 49 کے قریب آ کے چین جو ہے آزاد ہوا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ وہاں سے بھی امریکہ چیانگ کائی شیک کی مدد کرنے گیا تھا لیکن دم دبا کے بھاگا تھا۔ اور چین کے اندر ایک نعرہ جو تھا لگا تھا کہ ہم ایک پیزنٹس کے تھرو انقلاب لے کے آئیں گے۔ پاکستان کے تمام کمیونسٹ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ چین وہ واحد ملک ہے کہ جس کا نظریہ پاکستان کے قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روس کے اندر تھی فیکٹریز، انڈسٹری تھی، وہاں مزدور ہوتے تھے، اور یورپ کا ماڈل تھا مزدوروں کو اکٹھا کیا انقلاب لے آئے۔ چین کے اندر کسان تھا، موزے تنگ کا سارا مارچ جو تھا کسان کا مارچ تھا، تو سمجھتے تھے کسان جو تھے، اور پاکستان میں بھی کسان۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ 71 میں جو سب سے بڑی ریلی ہوئی تھی اکٹوبر ٹیک سنگھ میں ہوئی تھی، جس میں عبدالحمید باشانی آیا تھا اور فیض صاحب آئے تھے، اور جس میں وہ خاص وہ نظم پڑھی گئی تھی، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اور وہ ایک ان کی اور سے اٹھو کہ جب جب میں سرفروشاں پڑیں گے دار و رسن کے نالے، کوئی نہیں ہوگا جو سنبھالے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ تو لوگوں نے بڑا شور مچایا تھا کفر کے کلمے، لیکن موومنٹ چل رہی تھی۔ 71 کے قریب ہماری دوستی بہت چین کے ساتھ بننی شروع ہوئی ہے، اور اس میں جو آرکیٹیکٹ تھا بیسیکلی ذوالفقار علی بھٹو تھا، کہ جس نے بحیثیت فارن منسٹر چین کے ساتھ دوستی شروع کی۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ بھٹو کا ٹرینڈ جو تھا وہ تھوڑا سا ٹلٹ تھا کمیونزم کی طرف، سوشلزم کی طرف۔ آپ اندازہ کریں سوشلزم ہماری معیشت کہ قدرت اللہ شاہ صاحب جب گئے ہیں اقوام متحدہ میں، تو چو ان لائی نے پہلا وفد جو تھا وہ چین گیا تھا وہاں پر، تو کہتے ہیں چو ان لائی نے اپنے سفارتکار کو جو اقوام متحدہ میں جا رہا تھا اس کو ایک چٹ دی تھی، اور چٹ کے لکھا ہوا تھا فالو شہاب۔ اچھا، تو یہ باقاعدہ ہم نے وہ چٹ بھی دیکھی ہے، نسیم البیگ صاحب کو تھی فالو شہاب، یہ اس نے باقاعدہ چائنیز میں لکھ کے، اور انگریزی اس کا ترجمہ انہوں نے بعد میں کیا، وہ انہوں نے دی ہوئی تھی۔ اس حد تک یونیسکو میں بھی، باقی جگہ پہ، ہر جگہ ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ پھر ایسا ایسا ہوا یہ کہ پاکستان واحد ملک ہے کہ جس نے 1970 کے اندر کسنجر کو خاموشی سے لائے تھے، اور ایک کارگو پلین کے اندر انہوں نے وہاں پر ملایا تھا جا کے، اور اس کے زیادہ چو ان لائی جو کو جا کے ملا تھا، اور پھر اس کے بعد موزے تنگ، پھر جو امریکہ کی ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور چائنا کارڈ جو ہے استعمال ہوا تھا۔ اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ایسٹ پاکستان چلا گیا تھا۔ یہاں چائنا کا رول کو ہمارے لیے اتنا اچھا وہ تعریف والا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے امریکہ کہتا تھا کہ ہم نے چائنا کو کہا کہ آپ تھوڑا سا اثر کریں تو چلی چلے گا، لیکن ظاہر بات ہے ہم چونکہ دوسری طرف تھے، امریکہ کے ساتھ تھے، تو وہ ہم چائنا اور روس چاہتے تھے امریکہ یہاں سے نکل جائے۔ لیکن اس دن کے بعد سے 71 آنورڈ پاکستان بہت کوشش ہو گیا۔ 65 میں پہلی دفعہ کوشش ہوا کہ ہم سیٹوں کے ممبر تھے،
ہم سینٹو کے ممبر تھے، ہم دنیا سے گالیاں کھاتے تھے. ہمارے ہاں بڑا پیر کے اوپر امریکہ کا ایک U-2 طیارہ ہوتا تھا، اڑا تھا، اور وہ اڑ کے کہاں پہنچا تھا؟ ادھر روس کی طرف، اور انہوں نے مار گرایا تھا، اور اس نے کہا تھا ہم نے بڑا پیر کے گرد، اس نے کھوچی نے کہا تھا ریڈ لائن لگا دی، ادھر ہم اڑے تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے. ٹھیک، اس کے باوجود بھی 65 کی جب وار شروع ہوئی ہے 65 کی، تو امریکہ نے ہمارا اسلحہ روک لیا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں جو اسلحہ دیا تھا یہ تم نے وہاں لڑنے کے لیے نہیں دیا تھا، انڈیا کے خلاف نہیں دیا تھا. یہ تو ہم نے جیسے انہوں نے F-16 کو کہتے ہیں کہ جناب F-16 تو یہی ہے نا کہ اس کا پروگرام باہر نہیں چلتا، اس کا جو اس کا ڈیزائننگ، پروگرام ڈیزائننگ اس سے ہوئی. اچھا، اس صورتحال کے اندر پاکستان نے پھر سوچنا شروع کیا کہ ہم کریں کیا. 71 کے بعد پھر بھٹو کی بات آتی ہے. بھٹو نے اپنے آپ کو نان الائنڈ کے ساتھ رکھ کے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کیا پالیسی کے حساب سے. تبھی تو وہ کہتا تھا کہ اٹس اے کانسپریسی اگینسٹ می، یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ مجھے اس کی لاسٹ تقریر سننے والی ہے. مطلب حیران کن تقریر تھی. جس وقت اس نے وہ نکلا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں جا کے فرانس سے لے کے آتا ہوں ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ، اور جو قدیر خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کس طرح وہاں سے اس کو ناروے سے اور باقی جگہ سے میل پہ لا کہاں لے کے، پوری اس کی بنیادیں جو تھی نا، ایک بات تھی اس کے اندر، غیرت و اہمیت والی بات اس کے اندر تھی. وہ پھانسی ایسے نہیں بیچارہ گیا. ہم نے تو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو کیا ثابت کیا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا. ہاں، وہ اپنی جگہ دیکھیں عثمان صاحب، خرابیاں اپنی جگہ. میں اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اب سے لے کے اب تک، اگرچہ کہ میں نے اس کے زمانے میں جیل بھی کاٹی ہے، سب کچھ ہوا، وہ بہت مخالف تھے، ظاہر بات ہے، اس کے باوجود مجھے بتاؤ کون سا ایسا قدم ہے جو اس کے علاوہ کسی اور نے کیا؟ پاکستان کا کسی اور نے نہیں کیا. اسلامک کانسٹیٹیوشن، ربا کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا جانا کہ ربا کے خلاف ہم کام کریں گے. قرآن کی تعلیمات کو لازمی قرار دینا، میں اوریجنل کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی تعلیم کو لازمی، عربی کو لازمی قرار دینا، اسلامک وے آف لائف کو لازمی قرار دینا، ریپگننٹ کوئی نہ قانون وہ بنانا، اس کے بعد ختم نبوت کا وہ قانون، پھر آخری اس کے 6-7 مہینے تھے، شراب پہ پابندی، جوئے پہ پابندی، افیون پہ پابندی. ریس کورس یہ جو پارک ہے، یہاں گھوڑے دوڑتے ہوتے تھے اور یہاں ریس کا جوا ہوتا تھا، ختم کر دیا تھا بھٹو نے. تو یہ اس سے بڑے کام، اسی کی تو گردن ہے جو پھنسی ہوئی ہے ابھی تک لوگوں کے گلوں میں. اصل میں اس کے بعد یہ پھر آیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان پھر چائنا کی طرف ٹلٹ کرتا گیا. لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی آتا ہے، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے 1979 کا. 1979 میں امریکہ جو تھا 2 جگہ سے نکلا. ایک تو نکلا ایران سے، اپریل میں خمینی صاحب آ گئے، اور دوسرا جو تھا امریکہ نکلا افغانستان اور اس کے سراؤنڈنگ سے، کیونکہ تھوڑا بہت انفلوئنس تھا اور روس نے فوجیں لا کے کھڑی کر دی. تو امریکہ نے آخری کوشش کی پاکستان کو ساتھ ملا کے لڑنے کی، اگرچہ کہ پاکستان پہلے لڑ رہا تھا، لیکن امریکہ کو یقین نہیں تھا کہ یہ لڑ جائیں گے. وہ لڑ گئے تو ہماری ڈیپینڈیبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہمارے پاس اہم ترین ملٹری پوزیشنز کے اوپر کوئی بندہ لگ ہی نہیں سکتا تھا جب تک وہ امریکہ کی وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے نہ آیا. حمید گل آن ریکارڈ ہے کہ وہ جب آ رہا تھا تو اس کو آرمی چیف بنا رہے تھے، تو امریکن خاص طور پہ آگے بیٹھ کے تھے کہ اس بندے کو ہم نہیں بٹائیں گے، بلکہ ہم اس کو کسی جگہ پہ بہتر نہیں لگا. ہم اتنے زیادہ امریکہ کے سراؤنڈنگ، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ کی میڈ آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، اور پیسے میں لالچ تو بہت ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم نے ان پیسوں کو کتنا ضائع کیا. 4000 پر ایئر یو ایس ایڈ کے اسکالرشپ ہوتے تھے. امریکہ اس حد تک ہم سے بے وفا تھا کہ اس نے بیلنس اسٹرائک کرنے کے لیے 4000 اسکالرشپ انڈیا کو بھیجے تھے کہ انڈیا ناراض نہ ہو جائے. انڈیا نے سارے آئی ٹی ایکسپرٹ کو بھیجے تھے، ہمارے سارے بیوروکریٹ جا کے 2 مہینے گزار کے آ جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی، یہ تو عیاشی کر کے آئے نا. ایسے میں بتاؤں آپ کو 3 مہینے بعد واپس آ گئے. نام لوں تو آپ حیران آ جائیں، بڑے بڑے چیزیں بنتے ہیں، لیکن مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی جی، میں بیمار ہو گیا، اسکالرشپ ضائع کرتے. اس کے بعد پھر آگے پاکستان کے اوپر ایک لل پیریڈ ہے. پھر ہم مکمل طور پہ چین کے ساتھ آگے کہ جب ہم پہ پریشر امینڈمنٹ شروع ہوئی ہمارے پر ہر چیز. جب 1988 کی فروری میں روس کا آخری سپاہی نکلا ہے تو امریکہ نے خدا حافظ کہہ دیا، اس نے کہا جاؤ تم ٹوٹے ہم چھوٹے، اب کوئی حادثہ. اس کے بعد پھر ہماری ڈیپینڈیبلٹی بنی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور واقعہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی چین کے ساتھ ہمارا تعلقات بنتے، یا چین کو ہماری. چین کے اندر ایک ایسی قیادت آ گئی، ڈین زیاؤپنگ کی قیادت آ گئی کہ جس نے چین کو اس پرانے موڈ سے نکال لیا. انہوں نے کہا نا مولانا تنگ صاحب السلام علیکم، تمہاری سب چیز ٹھیک، یہ ہم نہیں کر سکتے کہ پورا چین جو ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے. چین کی سب سے بڑی جو ایجاد ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی، ایک ونگ کا پہن ہوتا تھا
اور ایک شیو کرنے والی سیفٹی جو کہ ڈبی میں بند ہوتی تھی، اس کے اندر ایک شیشہ بھی لگا ہوتا ہاں جی ایسے ہی یہی چیز تھی اور کچھ نہیں تھا، اور گول گھما کے اس کے اندر بلیڈ ڈالا جاتا ہے، اور بلیڈ بھی چین کا نہیں ہوتا تھا، بلیڈ ہم ٹریٹ کر لے کے آتے تھے جو کہ یورپ کا ہوتا تھا، چین کا بلیڈ بھی صحیح نہیں چلتا تھا وہ، اس کے علاوہ چین کی کوئی چیز نہیں تھی، چھوٹی موٹی سوئی پنیں ہوتی تھیں یا عورتوں کے لگا کامن پن ہوتی تھی یا وہ اسٹیپلر پنیں ہوتی تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں، اس نے اس کو اکانومی کے لیے کھول دیا۔ چائنا کے پاس لیبر موجود تھی، ماؤ زے تونگ کا کمال یہ تھا کہ ماؤ زے تونگ نے پوری کی پوری چین کو اس نے ریجمنٹڈ کر دیا تھا، لوگوں کو کام کرنے کی عادت ڈالتی ہوئی تھی، لوگ صبح اٹھتے تھے 25-30 ہزار لوگوں کو جہاز بھرتا تھا فیونیوں کے، جا کے سمندر میں پھینک دیتا تھا، کئی کروڑ بندے مارے ہیں کلچر ریولوشن کے اندر، جو نکما آیا کہتا چھوڑ دو، ان کا ایک فلسفی تھی اپنے حساب سے، پر نیشن بن گئی۔ اس وقت پاکستان نے پھر ڈیپینڈیبلٹی چھوڑی اور چین ہمارے پر ڈیپینڈنٹ، جب اکنامیکلی وائبل ہوا، جب چین کی ترقی اتنا ہوئی، جب چین کے پاس کچھ $70 ٹریلین کے قریب $100 ٹریلین کے قریب سرپلس ہو گیا، آپ کے پاس اگر آج تنخواہ آپ کی فار ایگزامپل اللہ کہ 10-50 لاکھ روپیہ ہے اور آپ کے پاس 5 کروڑ سال کا اکٹھا ہو جاتا ہے، تو عثمان صاحب آپ 50 لاکھ میں مشورہ کریں گے کیا کروں، کدھر خرچ کروں، گھر بناؤں، کیا کروں۔ اچھا چلیں یہاں پہ یہ ساری بات ہو گئی کہ ہم چین کی طرف جا رہے ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اب نئے دور کے اندر کیا ہو سکتی ہے کہ کلی طور پہ امریکہ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ ہم پیر والا دن اس کو تفصیلاً بات کر لیں گے۔ مجھے اگر چھوٹی سی بات کریں، مجھے ڈر سے لگ رہا ہے کہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں نا، امریکہ کو ہمیں کوئی تھوڑا بہت نقصان نہ پہنچائے، وہ تو ہم کل بات کر چکے ہیں، اس پہ ہمیں بڑے احتیاط سے چلنا ہے۔ چلیں ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور ایشو سب سے بڑا جو آج کل سر اٹھائے ہوئے ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ، لوڈ مینجمنٹ کا ایشو ہے یا لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے۔ جب بجلی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں مل رہی، یہ ہے سب سے بڑا سوال۔